أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सूरत शुअरा आयत नंबर 19 से 110 तक इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। लेसन शुरू करते हैं अपना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة. वाओ की अदायगी में आपके लिप्स बिल्कुल राउंड होंगे। हमजा की अदायगी ये करेक्ट कीजिए। और जा सीटी वाले हुरूफ में शामिल है, सख्ती के साथ अदा होता है, इसमें शिद्दत होती है और सीटी की आवाज होती है। व उज़लिफ़तिल जन्नतु। लिलमुत्तक़ीन। وأزلفت الجنة للمتقين. وبرزت الجحيم. وبرزت الجحيم للغاوين. وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون. من دون الله. هل ينصرونكم أو ينتصرون. من دون الله
الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. فكبكبوا فيها هم والغاوون. فكبكبوا فيها هم والغاوون. فيها यहाँ पर हम फा और हा दोनों को स्ट्रेच क्यों करेंगे, क्योंकि ये मद्दे असली है, फा के साथ भी और हा के साथ भी, यानी कि या मद्दा या साकिन है जेर के बाद, और हा के ऊपर जबर है और जबर के बाद अलिफ है, इस वजह से फा और हा दोनों को स्ट्रेच करेंगे। फीहा हुम वल्गावून। وجنود إبليس أجمعون. जीम के ऊपर पेश है, इसको आपने जबर के साथ नहीं पढ़ना, आपने इसको जनूदा नहीं पढ़ना, या जनूदू, ये जनूदू भी नहीं पढ़ना, ये जुनूदू है, जनूदू नहीं है, ठीक है। वजुनूदु इबलीस अजमऊन। قالوا وهم فيها يختصمون. تالله إن كنا لفي ضلال مبين. تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين. وما أضلنا إلا المجرمون. ये लफ्ज इल्लल है, क्यों? इस वजह से कि हमजा जेर लाम इल, यानी कि लाम के ऊपर तशदीद है और ये लाम दो दफा पढ़ा जाएगा, पहले इसको पिछले हर्फ से मिलाएंगे, फिर इसको अपनी हरकत के साथ पढ़ेंगे, इलल नहीं पढ़ेंगे, इल्लल पढ़ेंगे। वमा अضلنا إلا المجرمون. إلا المجرمون. فما لنا
شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية हमने यहाँ पर आयह क्यों पढ़ा है क्योंकि ये गोलता है जिसको ताई मरबूता भी कहते हैं। वक्फ की सूरत में यह हा में बदल जाती है, इसलिए हम आयता नहीं पढ़ेंगे, आयह पढ़ेंगे। वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين लफ्ज कज़्ज़बत को आप चेक कीजिए, यहाँ पर जाल की अदायगी को आपने दुरुस्त करना है। जुबान की नोक ऊपर के सामने के दांतों के सिरों से टकराएगी। नरमी के साथ अदा कीजिए, सीटी की आवाज इसमें बिल्कुल ना आए। कज़्ज़बत नूहीनिल है, नूहीनिल। कज़्ज़बत कौम नूहीनिल मुरसलीन إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون
وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فاتقوا الله وأطيعون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ الشعراء جس میں آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی ڈٹرمنیشن، آپ کی محبت، آپ کی لگن، آپ کی خواہش کہ یہ لوگ ایمان قبول کر لیں اس قدر شدید ہے، اور اس قدر آپ اس غم میں گھلے جاتے ہیں کہ اس غم میں قریب ہے کہ آپ اپنے آپ کا ہی نقصان کر بیٹھے. مطلب بہت ہی شدت کے ساتھ آپ کے دل کے اندر یہ جذبہ موجود ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ ایسوسیشن اور اپنے مشن کے ساتھ جو ڈٹرمنیشن تھی وہ شو ہوتی ہے. اور جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈٹرمنٹ تھے، جس قدر وہ اس بات کے اندر گھلتے تھے، پریشان ہوتے تھے، اتنی ہی آپ کو اپوزیشن برداشت کرنی پڑتی تھی. یہی وجہ ہے کہ سورۃ الشعراء کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بندھانے کے لیے پہلے حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا گیا، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کیا گیا علیہ الصلوۃ والسلام. اور ان دونوں واقعات کے پڑھنے سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے، کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کی تشفی کے لیے، آپ کے دل کو ڈھارس اور ہمت بندھانے کے لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی یہ پیغام لے کر آئے ہیں ان کو اتنی ہی شدت کے ساتھ مخالفت کا اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو آپ صبر سے کام لیجئے، بے شک آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے. اور دوسری طرف یہ الٹیمیٹم ہے، یہ وعید ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ان مشرک اور کافر لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں. اس مشن کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے راستے میں کھڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں کھڑا ہوا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے مشرک اور سرکش اور نافرمان لوگوں کو عذاب سے دوچار کیا ہے. تو اس میں جو پہلی مثال بیان کی وہ فرعون کی تھی، جو جابر بھی تھا، ظالم بھی تھا، ہر قسم کی مال و دولت، قوت، طاقت اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھی تھی، لیکن جب اس سرکشی پر آ گیا تو پوری قوم کو اپنے ساتھ لے کر وہ غرق ہو گیا. اس کے بعد نمرود کی اور اس کی قوم کی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سٹوری کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام عقیدہ توحید کے اوپر تھے، ایک اکیلے رب العالمین کی پرستش کرنے والے، عبادت کرنے والے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والے تھے. تو یہاں پر اب تذکرہ ان لوگوں کا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ یہ تذکرہ ہے اب آخرت کا، یعنی کہ دو طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، ایک وہ جو فرما بردار ہیں، دوسرے وہ جو نافرمان ہیں. اب یہاں پر ہر انسان کو اپنے کیے کی جزا کس طرح سے دی جائے گی اس کا تذکرہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ، اور قریب کر دی جائے گی، الجنت، جنت،
للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. اور یہ قصہ ہے کس دن کا؟ یہ ہے قیامت کے دن کا، جس دن ہر انسان کو اپنے اعمال کی جواب دہی اللہ تعالیٰ کے سامنے دینی پڑے گی، اور اس کے بعد اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ اس کی جزا و سزا کا فیصلہ فرمائیں گے. تو جو متقی لوگ ہیں، جنہوں نے ساری زندگی ڈرتے ہوئے گزاری کہ کہیں ہمارا رب ہمارے کسی عمل سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں کوئی اللہ کی سرکشی یا نافرمانی یا کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے، اور ہمیشہ اس خوف اور ڈر کے ساتھ اور امید کے ساتھ وہ زندہ رہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنا دی ہے، اور وہ جنت ان کے قریب کر دی جائے گی. وبرزتی، اور سامنے لے جائی جائے گی، الجحیم جہنم، للغاوین ان لوگوں کے جو گمراہ ہو گئے، جو باغی ہو گئے، جو اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، جو بغاوت کرتے ہیں، جو سرکشی کرتے ہیں، جو نافرمانی کرتے ہیں، جو ہر طرح کا ظلم و ستم کرتے ہیں ایمان والوں کے اوپر. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ان کے نامہ اعمال کی وجہ سے ان کا جو اجر ہے، جو ان کا آخر میں مقام ہے یا انجام ہے، وہ ان کے سامنے لے آئے گا. اور وہ انجام کیا ہے؟ دوزخ، جہنم، جو ان کے سامنے کھینچ کے لائی جائے گی. وقیلا، اور کہا جائے گا، لہم ان کو، اینما کہاں ہیں وہ جن کو، تم تھے تم تعبدون تم پوجا کرتے. تو اس وقت ان سے یہ سوال کیا جائے گا، جس بھی انسان نے پرستش کی ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، جس کی بھی بات مانی ہے، اس کو جس کو پیورٹائز اس نے کیا اور اللہ تعالیٰ کی بات کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور جس کی بات مانی، وہ سب وہی ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، وقیلا، اور کہا جائے گا، لہم ان کو، اینما کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوجا کرتے تھے، من سے دون اللہ، ما سوائے اللہ تعالیٰ کے، حل کیا، ینصرونکم کیا وہ آج تمہاری مدد کر سکتے ہیں، او یا ینتصرون یا تمہیں کوئی وہ بدلہ دے سکتے ہیں. یعنی کہ وہ سب جن ہستیوں کی، جن چیزوں کی تم عبادت کرتے رہے، جس چیز کو تم نے اپنا خدا اور رب بنا رکھا تھا، چاہے وہ سورج چاند ستارے تھے، چاہے وہ کوئی ہستیاں تھی، چاہے وہ قبر تھی یا بت تھے، تو آج پوچھو کیا کوئی ہے جو تمہاری مدد کر سکے، یا کوئی ہے جو تمہیں بدلہ دے سکے. فَكُبْكِبُوا، پس اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے، یعنی کہ منہوں کے بل اٹھا کے ڈالے جائیں گے، فیہا اس میں، ہم وہ، والغاوون اور گمراہ لوگ، وجنود اور لشکر، ابلیسا ابلیس کے، اجمعون سب کے سب. تو ابلیس کے جتنے بھی لشکر ہیں، چاہے وہ جنوں میں سے ہیں، انسانوں میں سے ہیں، چاہے وہ ظلم کی کسی بھی کیٹیگری میں آتے ہیں، چاہے وہ جھوٹ بولنے والے ہیں، رشوت لینے والے ہیں، چوری کرنے والے ہیں، بے حیائی کو فروغ دینے والے ہیں، بے حیائی کے کام کرنے والے ہیں، برائی میں ملوث ہیں، جس کیٹیگری کے بھی لوگ ہیں، وعدہ خلافی کرنے والے ہیں، جو بھی جرم ہے، وہ سب کے سب ابلیس کے لشکروں میں سے ہیں، اور ابلیس کے تمام لشکر ابلیس سمیت دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے. قالو، وہ کہیں گے، وہم جبکہ قالو، وہ کہیں گے، وہم جبکہ وہ، فیہا اس میں، یختصمون وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. اب جب وہ دوزخ میں جائیں گے تو ابلیس اور اس کے لشکر ہی آپس میں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی جھگڑتے رہے ہیں، جن کا تو ایک کام ہی جھگڑا کرنا تھا، دنیا میں بھی جھگڑتے رہے اور برائی کو فروغ دیتے رہے، اور دوزخ میں بھی جا کر وہ جھگڑا ہی کریں گے. تاللہ، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، ان بے شک، کننا تھے ہم، لفی میں، ضلال مبین گمراہی میں، صریحاً گمراہی میں تھے ہم. اذ جب، نسویکم ہم برابر ٹھہراتے تھے تم کو، برب العالمین تمام جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے. یعنی کہ وہ جو، جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا، جن کو وہ پوجا کرتے تھے، دوزخ کے اندر وہ انہی کے ساتھ جھگڑا کریں گے، اور وہ کہیں گے کہ بے شک ہم تو صریحاً گمراہی میں ہی اپنی زندگی گزار کر آئے ہیں، کیونکہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہرایا کرتے تھے. وما، اور نہیں، اضلنا گمراہ کیا ہم کو، الا مگر، المجرمون مجرموں نے. یہاں پر بھی وہ کنفیس نہیں کریں گے یہ ساری ہماری اپنی کرتی دھرتی ہے، ہم نے خود بائی چوائس اس چیز کو اڈاپٹ کیا، اور ہم نے اس کو اپنا عقیدہ بنایا، اور اسی کے مطابق ہم نے زندگی گزاری، بلکہ وہ اپنے سارے کیے کرائے کا الزام دوسروں پر ڈالیں گے کہ ہمیں کن نے گمراہ کیا، انہوں نے جو مجرم لوگ تھے. فما،
پس نہیں لنا ہمارے لیے من شافین کوئی بھی سفارش کرنے والا. وہ اس قدر مایوس ہو چکے ہوں گے کہ وہ یہ کہیں گے کہ آج تو ہمارا کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں رہا، کیونکہ جنہوں نے سفارش کرنی تھی ان کے ساتھ تو ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑ دیے، ان کو ہر طرح کی تکلیفیں دی، ہر طرح کی اذیتیں دی، اور آج وہ نا امید ہو گئے کہ آج تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں ہے. ولا اور نہ صدیق کوئی دوست، حمیم گرم جوش، یعنی کہ کوئی بہت ہی دلی دوست جو انتہائی مشکل میں کام آنے والا ہو، ایسا کوئی دوست بھی آج نہیں ہے. فلو پس کاش، انا یہ کہ بے شک لنا ہمارے لیے کرتن ایک بار جانا ہو دنیا میں، فنکونا تو ہم ہوتے من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے. اس وقت یہ پچھتائیں گے اور یہ خواہش کریں گے کاش اللہ تعالی ہمیں ایک دفعہ وہ دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم مومن بن جائیں اور مومنوں جیسی زندگی گزارے. انا بے شک فی ذالک اس میں لآیتن البتہ ایک نشانی ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے یہ ایک ہی دفعہ دی ہوئی ہے. اس میں ہر آنے والا لمحہ جب گزر جاتا ہے وہ زندگی میں کبھی رپیٹ ہو کر نہیں آئے گا. ایک ایک لمحہ انسان کا قیمتی ہے، اس میں کوئی بھی نیکی کا کام ہو سکے تو اس کو کر لیں، کیونکہ اگر یہ لمحہ گزر گیا تو پھر یہ لمحہ ایک پچھتاوے میں بدل جائے گا اگر اس میں کوئی بھی نیکی نہیں کی ہے. اور یہ دار العمل ہے، دار الجزا جب آ جائے گا تو پھر عمل کی مہلت نہیں دی جائے گی. ان فی ذلک لآیۃ بے شک اس میں ایک نشانی ہے. وما کانا اور نہیں ہے، کانا ہے اکثرہم ان میں سے اکثر مؤمنین ایمان لانے والے. اور یہ سب کچھ سننے کے باوجود بھی ان میں سے اکثر جو مکہ کے لوگ یہ سن رہے ہیں اکثر لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے. وَإِنَّ اور بے شک ربک آپ کا رب لہوا البتہ وہی ہے العزیز جو زبردست ہے، الرحیم جو رحمان ہے. اس کا تذکرہ پیچھے بھی کیا تھا. زبردست، جبار، قہار کن کے لیے ہے؟ وہ جو نافرمان، سرکش اور باغی لوگ ہیں. اور رحیم کن کے لیے ہے؟ وہ جو مومن، متقین اور فرما بردار لوگ ہیں. کذبت جھٹلایا. اب یہاں سے تیسرا قصہ شروع ہوتا ہے اور اس میں بھی ڈٹرمینیشن ہے. کن کی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی. کذبت جھٹلایا قوم نے نوح علیہ السلام کی المرسلین پیغمبروں کو. جھٹلایا تو انہوں نے ایک پیغمبر کو تھا، لیکن یہاں پر مرسلین کیوں آیا ہے؟ کیونکہ ایک پیغمبر کو جھٹلانا تمام پیغمبروں کی تکذیب کرنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی پیغام کو لے کر آئے ہیں. اس لیے اگر ایک کے پیغام کو جھٹلایا مین ساروں کے پیغام کو جھٹلایا. تو یہاں پر کذبت جھٹلائے گئے، نوح کی قوم نے جھٹلا دیا پیغمبروں کو. اذ جب قالا کہا لہم ان کو، اخوہم ان کے بھائی، نوح علیہ السلام نے، الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی بے شک میں لکم تمہارے لیے رسول ہوں، امین امانت دار. امانت دار کیوں کہا گیا؟ یعنی کہ پوری ایمانداری کے ساتھ جو پیغام لے کر آیا ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغام دے کر بھیجا ہے، اس میں بغیر کوئی کمی بیشی کیے پورا کا پورا پیغام تمہارے تک میں پہنچا رہا ہوں. اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امین اور رسول مقرر کیا گیا ہوں. فاتقوا اللہ، اور پیغام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَأَطِیعُونِی اور میری اطاعت کرو. وما اور نہیں، اسألکم میں مانگتا تم سے، علیہ اس پر، من اجر کوئی اجر، کوئی بھی صلہ. یہ جو میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی شریعت پہنچا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات تمہیں بتا رہا ہوں، ان ساری خدمتوں کے عوض تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی صلہ نہیں مانگتا. کیوں؟ ان نہیں، اجریہ میرا اجر، الا مگر، علی اوپر، رب العالمین میرے رب کے ذمہ ہے. کہ میں جو محنت کرتا ہوں، جو ڈٹرمینیشن ہے، جو میری محبت ہے، جو اپنے مشن کے ساتھ میری ایمانداری اور یکسوئی ہے، اور ڈٹرمنڈ ہو کہ میں پوری ایمانداری کے ساتھ اپنا پیغام پہنچا رہا ہوں اپنے رب کا، تو اس پر اجر میرا رب ہی مجھے دے گا، کیونکہ میں اپوائنٹ بھی اپنے رب کی طرف سے ہی ہوا ہوں. فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے. وَأَطِیعُونِی اور انہوں نے دوبارہ سے کہا اور میری اطاعت کرو.
تو یہاں پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پتا ہے آپ کو کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال اللہ تعالیٰ کے مشن کے اوپر کام کیا اور اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور ہر طریقہ آزمایا، جس کو انشاءاللہ لیٹر آن قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ہم پڑھیں گے کہ کیسے کیسے حضرت نوح علیہ السلام نے وہ پیغام پہنچایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مارا جاتا، مارا پیٹا جاتا، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو جاتے، لیکن جب ہوش میں آتے تو پھر سے دوبارہ سے تبلیغ کرتے۔ تو 950 سال کی ڈٹرمینیشن کوئی عام کام نہیں ہے، ایک اولو العزم انسان ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک اور ایگزامپل بیان کی گئی حضرت نوح علیہ السلام کی، کہ آپ نے پوری ڈٹرمینیشن کے ساتھ کام کیا، حالانکہ بہت ہی چند لوگ آپ کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ تو بات یہ ہے کہ پیغام پہنچانا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب